الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه الذين هم أوفوا عهده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور بچوں، اب اگر اہل مکہ کی سلوک اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کے وجہ سے ان کی تباہی اٹل اور حقیقت ہو، جو کہ ہے بھی، تو اگر مان جائیں یہ لوگ، اگر قریش مکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خیر لے کے آ جائے، خیر کی نیت لے کے آ جائے، اور اس انا اور ضد میں مبتلا نہ ہو کہ محمد ہمارا بڑا ہو جائے، تو اللہ نے آپ لوگوں کا بڑا بنایا ہے، آپ لوگوں کی قیادت کے لیے اللہ رب العزت نے ان کا انتخاب فرمایا ہے. آپ تو اپنے ذات کیا پوری انسانیت کے لیے وہ نعمت الہیہ ہے. تو یاد رکھیے کہ اگر عذاب کا راستہ چن لیتے ہو تو جو مثال باغ والوں کا ہو گیا تھا وہی مثال آپ لوگوں کا ہوگا. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ. لیکن اگر ان کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کی جذبہ لے کے آ جاؤ گے، إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ. تو پر یاد رکھیے کہ متقین کے لیے اللہ رب العزت نے تیار کر رکھے ہیں، بنا کے سوار کے رکھے ہیں جنات، اور وہ بھی کیسی؟ النعیم. جنتیں جو نعمتوں سے بھرپور ہیں، بڑی بڑی نعمتیں، اور نعمتیں بھی کیسی؟ لازوال. ایسی نعمتیں جو کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی، خراب نہیں ہوں گی، ان کی تلذذ سے انسان کا دل بھی نہیں بھرے گا. یہ متقین کے لیے ہیں، اور متقین وہ ہوں گے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان لائیں گے. وہ اس باغ والوں کی طرح نہیں ہوں گے، وہ ابو بکر کی طرح ہوں گے، عمر کی طرح ہوں گے، وہ خدیجہ کی طرح ہوں گے، وہ سمیہ کی طرح ہوں گے، وہ عمر اور عثمان و علی کی طرح ہوں گے، وہ بلال اور صہیب کی طرح ہوں گے. وہ نہیں دیکھیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو اس کے خالی ہاتھ ہے، ابھی کیا ہے اس کے پاس. برادری میں تو ان کی کوئی اب بات نہیں سنتا،
لیکن وہ اسے لگے ہوئے ہیں کہ بس مریں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے تلے، جئیں گے تو آپ کے زیر سایہ۔ تو کیا افنجعل المسلمین کالمجرمین؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا ہمارے پاس جو اسلام پر چلتے ہیں اور جو اسلام کا انکار کرتے ہیں، اسلام پر چلنے والے لوگ اپنی ذمہ داری نبھا چکے ہوتے ہیں، ان کی ڈیوٹی بہترین انداز میں ادا ہو چکی ہوتی ہے، اور دوسرے مقابلے میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے جس مقصد کے لیے دنیا میں سفر کیا تھا، جن کو دنیا میں وسائل اور حالات اور ماحول عطا کیا گیا تھا، ماننے کے بجائے وہ انکار پر آئے اور ہو گئے مجرم۔ تو کیا برابر کر دیں گے ہم ان دونوں کو؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین؟ جو سلوک مجرمین کے ساتھ ہونا چاہیے وہی کچھ ہم مسلمین کے ساتھ کریں گے؟ مالکم کیا ہوا ہے تم لوگوں؟ کیف تحکمون؟ کس طرح کے فیصلہ کر لو گے؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ جو جس طرح کے اعمال کا مرتکب ہوگا، جو جس طرح کے فکر پر یقین کر چکا ہوگا، اس طرح اس کے ساتھ سلوک ہوگا۔ اللہ کی وحدانیت اور بندگی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور قیادت میں، اور پوری زندگی اس مقصد کے لیے گزارنا۔ ام لکم کتاب فیہ تدرسون؟ یا تو کیا آپ لوگوں کے پاس ایسی کوئی کتاب ہے کہ جس میں یہ بات لکھی ہوئی ہو کہ اللہ کے پاس مجرم اور مومن دونوں کی حیثیت ایک جیسی ہے؟ ایسی کتاب بھی نہیں لا سکو گے تم لوگ۔ تو کیا معنی؟ پھر معنی ہے اس بات کی یہ کہ اللہ رب العزت نے بطور مثال اور افہام باغ والوں کی باتیں آپ لوگوں کے سامنے بیان فرما دی، ان کی کہانی شامل حال ہو گیا، تاکہ تم لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ تم لوگوں کی جو عمل ہوگا اس کا بھی کوئی رد عمل اللہ کی طرف سے آئے گا، اور اطاعت کی صورت میں کامیابی اور نافرمانی کی صورت میں تباہی۔ اور ان معروضات کے ساتھ ہی آج ان باتوں پر اکتفا کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی ذات سے خیر اور سعادت دنیا و عقبہ کی دعا طلب کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی ہر کوتاہی معاف فرمائے، اور اپنے رحمتوں کے غیبی خزانوں سے ہمیں دنیا اور آخرت میں مالا مال فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ